علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج میں آپ کو 2 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں، تو بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی جانب۔ جامپور میں ہمارے چچا رہتے تھے۔ وہاں سے کئی بار بلاوا آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگ گوہر کی شادی پر ضرور آنا۔ چچا کی بیٹی گوہر سے میری بڑی دوستی تھی۔ ملتان سے جامپور جانا ابا کے لیے مشکل تھا، کیونکہ انہیں مل سے چھٹی نہ ملتی تھی۔ بہرحال امی اور میرے اصرار پر انہوں نے بھائی فاخر کے ہمراہ ہمیں شادی میں شرکت کے لیے جامپور اور چچا کے گھر بھیج دیا۔ ہم عین شادی کے دن پہنچے تھے۔ رات کو بارات آئی تھی۔ ہم نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر نہا دھو کر لباس وغیرہ تبدیل کیا اور شادی میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ بارات دور کے ایک گاؤں سے آئی تھی، لہٰذا گوہر کو بھی سر شام دلہن بنا دیا گیا تھا۔ دولہا والے شام 6 بجے بارات لے کر آ گئے۔ ان کے آتے ہی شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ جب دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو وہ خوش رخصت ہوئے، مگر اس کی سہیلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تبھی میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنوبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ سنوبر نے بتایا یہ ہمارے محلے کی لڑکی ہے، اس کو شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اپنی گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے رو پڑی ہے شاید۔ امی کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ بھائی فاخر بھی قریب موجود تھے۔ انہوں نے بھی سنوبر کی بات سن لی اور نور کے دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ نور ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسا حسن کم ہی دیکھا تھا۔ فاخر بھائی کو یہ لڑکی اچھی لگے۔ اگلے روز انہوں نے امی سے کہا، آپ میرے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہیں، اگر نور کو بہو بنا لیں تو نیکی ہوگی۔ طلاق یافتہ ہے تو کیا ہوا، اس کو دوبارہ گھر بسانے کا حق تو ملنا چاہیے۔ نور کو طلاق مل گئی۔ وہ بہت روئی۔ ماں سے کہا کہ میں جاں باز کی قید سے تو آزاد ہو گئی ہوں، مگر ایک اور پابندی کی اسیر ہوں۔ اوپر سے تم نے میرے امید سے ہونے کی خبر بھی چھپائی ہے۔ اب ساس سسر کو بھی علم نہیں ہے کہ میں ان کے بیٹے کی اولاد کو جنم دینے والی ہوں۔ ماں آپ بتاؤ، میرے ہونے والے بچے کا کیا بنے گا؟ بہتر ہے کہ اب بھی جاں باز اور اس کے والدین کو خبر کر دو۔ ماں نے کہا کہ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، کیوں نہ اسے اس دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ ویسے بھی عمر بھر ایک قاتل کا بچہ ہی کہلائے گا۔ بھلا ایک قاتل کی اولاد کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ یہ تو عمر بھر تمہارے لیے بھی کلنک کا ٹیکا بنا رہے گا۔ نور اس بات پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ بے شک مجھے طلاق مل گئی ہے، لیکن میں اپنے بچے کو زندگی دوں گی اور اسے دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوئی تدبیر نہ کروں گی۔ اس ظلم پر خدا بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ غرض اس نیک سوچ کی لڑکی نے ماں کی بات نہ مانی اور 6 ماہ بعد بیٹے کو جنم دیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر جاں باز کی زندگی ہوئی وہ اس خبر پر ضرور خوش ہوگا۔ اس نے سسرال میں اور جاں باز کو بھی جیل میں اطلاع دی کہ اس کے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ جاں باز جیل میں اس خبر سے خوش ہوا اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اس بچے کی خاطر وہ اسے صحیح سلامت جیل سے نکال لے، لیکن یہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ جاں باز کو سزا ہو کر رہے۔ اس بچے کی خاطر وہ دعا کرتا رہا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جاں باز کو سزا ہو گئی اور بچہ اپنے نانا کے گھر پرورش پانے لگا۔ چونکہ اس کی ماں نے اس خبر کو سب سے چھپائے رکھا تھا، اس وجہ سے محلے کے لوگ بھی نور کی طلاق کے بارے میں غلط انداز سے سوچنے لگے۔ کچھ بد فطرت لوگوں نے تو یہ باتیں اڑا دیں کہ شوہر نے اسے اسی سبب طلاق دی کہ نور کے کسی سے مراسم تھے۔ اس نے قتل بھی اسی رکابت میں کیا۔ نور کے ساس سسر نے بھی اس بچے کو پوتا ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہ باتیں سراسر غلط تھیں۔ جاں باز تو نور کو بہت چاہتا تھا اور اس نے طلاق بھی اس لیے دی تاکہ وہ آزادی سے جیسے چاہے زندگی بسر کر سکے۔ اسے بیوی کے کردار پر کوئی شک نہ تھا، کیونکہ نور ایسی لڑکی تھی ہی نہیں۔ اس بچے کا تانا ایک بار نور کے باپ کو محلے کے ایک آوارہ نوجوان نے دیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔
اس نے سامنے پڑی اینٹ اٹھا کر اس آوارہ نوجوان کو دے مارے جو اس کے سر پر لگے۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں تڑپ کر مر گیا۔ ایک سانحہ پہلے جاں باز کے غصے کی وجہ سے ہو چکا تھا، ایک اور ہو گیا۔ نور کا باپ جیل پہنچ گیا، اس پر بھی قتل کا کیس بن گیا۔ دونوں بدقسمت مرد جیل کی نظر ہو گئے تھے۔ نور اور اس کی ماں بے آسرا ہو چکے تھے۔ محلے کی عورتیں تانا زنی کرتیں کہ پہلے شوہر کو جیل کرایا اور پھر باپ بھی اس کے کارن جیل چلا گیا ہے، جسے پھانسی ہو جائے گی۔ خدا ایسی بدبخت بیٹی کسی کو نہ دے۔ ان باتوں کا نور کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا۔ وہ پہلے ہی کون سی سکھی تھے، ماں بھی اسے برا بھلا کہنے لگے تو وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے۔ ایک دن جب اس کے بیٹے نے دودھ کے لیے رونا چلانا شروع کیا تو نور کی ماں نے بیٹی اور نواسے کو کوسنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہاں گھر میں بھینس نہیں باندھ رکھی جو یہ لاڈلا ہر وقت دودھ کے کٹورے چڑھائے۔ یہ بات سن کر نور اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ بیٹے کو اٹھا کر گھر سے نکل گئے، اور تو کچھ نہ سوجھا، ریلوے اسٹیشن جا کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئے جو شہر جا رہی تھی۔ راستے میں روتے پا کر ایک خدا ترس عورت نے اس کا ٹکٹ بنوایا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ یہ عورت ملتان سے کراچی اپنے بھائی کے گھر جا رہی تھی جو کراچی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ اس کے بھائی کا نام اکرم اور بہن کا زاہدہ تھا۔ نور کی داستان سن کر ان لوگوں نے اسے پناہ دے دی کیونکہ اکرم کی زمین بھی مظفر گڑھ کے پاس تھے، اور نور نے جب ماں باپ کا نام بتایا تو اکرم نے کہا کہ میں تمہارے والد کو جانتا ہوں۔ اکرم کی بیوی کو ایک ملازمہ کی ضرورت تھی اور یہ جوڑا بے اولاد بھی تھا۔ نور کے بچے کو ان لوگوں نے گود لے لیا اور وہ ان کے گھر کا کام کرنے لگے۔ وہ یہاں بہت خوش و خرم تھے۔ ان لوگوں کے حسن سلوک سے گویا پچھلے غم بھول گئی تھے۔ جب اکرم صاحب اپنی زمینوں کی خبر گیری کرنے مظفر گڑھ گئے تو نور کے والد کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے نور کی ماں کو تسلی دی اور بتایا کہ تمہاری بیٹی اور نواسہ ہمارے گھر میں ہے۔ نور کی ماں بیٹی اور نواسے کی گمشدگی سے کافی پریشان تھی۔ اکرم صاحب انہیں بھی کراچی لے آئے اور ماں بھی نور کے ساتھ انہی کے گھر میں رہنے لگے۔ 4 برس بعد اکرم صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر کا کیا حال ہے۔ اکرم صاحب انہیں ملتان لے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے رشتہ داروں کے کہنے پر جام پور میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تو اکرم صاحب نے انہیں مجبور نہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نور کے والد کی پھانسی پر عمل درآمد ہونا تھا۔ اسی سبب دونوں واپس کراچی نہ گئیں۔ اس سانحے کے بعد نور کا یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت روتی رہتی ہے کہ کسی کی خوشی ہو کہ غم، اسے بس رونے کا بہانہ چاہیے۔ گوہر سے اس کا دل لگا رہتا تھا، تبھی اس کی رخصتی پر اسے رونا آیا۔ چاچی کے منہ سے یہ تمام قصہ سن کر نور کے لیے فاخر بھائی کے دل میں اور زیادہ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ہم بھی بھائی کی ضد سے مجبور ہو گئے اور یوں نور میری بھابھی بن کر ہمارے گھر آ گئے۔ جب ہم بھابھی کو ملتان سے لاہور لا رہے تھے تب ان کی والدہ نے کہا کہ اس کا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا ہے اور میں اکیلی ہوں تو نواسہ میرے پاس رہے گا۔ ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا۔ فاخر بھائی کو بھی نور کے بچے سے کوئی مطلب نہ تھا، انہیں نور چاہیے تھی سو مل گئی۔ میں خوش تھی کہ میرے بھائی کی فیاضی سے ایک افسردہ لڑکی کو خوشیاں ملیں اور وہ آباد ہو گئے اور ہمارے درمیان خوش و خرم رہنے لگے۔ ہم بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ فاخر بھائی اور نور کی شادی کے 4 برس بعد اس کی ماں فوت ہو گئی۔ بھابھی کے ہمراہ ہم بھی جام پور گئے۔ واپسی میں وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے آئیں۔ مجھے اور امی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بظاہر تو بھائی جان کو بھی اعتراض نہ تھا کہ بچہ اکیلا رہ گیا تھا۔ ماں کے پاس نہ رہتا تو کہاں رہتا۔ بچے کو اسکول میں داخل کروایا، بھابھی اس پر بہت توجہ دیتی اور بیٹے کا بہت خیال رکھتی کہ اس کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بناؤں گی۔ ہر ماں کی یہی فطری خواہش ہوتی ہے۔ سو بھابھی کی بھی تھے۔ میرے بھائی نے نیکی کی تھی اور نور کو بیوی بنایا تھا تو انہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، بلکہ وہ خوش تھے۔ انہیں بیوی سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔
तमाम कुछ अरसे बाद मैंने महसूस किया कि वो कुछ चिड़चिड़े से रहने लगे हैं। नूर और उनके बीच फासला बढ़ता जा रहा था। बीवी तो उन्हें अच्छी लगती थी, लेकिन गांव से जब एक गंवार बच्चा उनके बेडरूम में आ गया तो उन्हें कोफ्त होने लगे। वो यूं महसूस करते कि उनकी बीवी एक बेवकूफ और बदतमीज बच्चा उठा लाई है, जिसकी उन्हें ना चाहते हुए भी दिलदारी करना पड़ती है। जब फुरकान अपनी माँ से जिद करता, फरमाइशें करता और जिद पर अड़ जाता तो भाई को उलझन होने लगते। उनका जी चाहता कि लड़के को थप्पड़ लगा दे, मगर वो फौरन उठकर कमरे से निकल जाते। रफ्ता रफ्ता भाई और भाभी में दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि फुरकान रोज रात को जिद करके माँ के पास सो जाता था। जब भाई फाखिर की घुटन ज्यादा बढ़ गई तो जहनी खिंचाव ने उन्हें चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया। वो बात बात पर बच्चे को रोकने और टोकने लगे। इस वजह से नूर उनसे खींचने लगे। दोनों में अनबन रहने लगी। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि भाई फुरकान को थप्पड़ रसीद कर देते। तब नूर का कलेजा हिल जाता और वो भी बच्चे के साथ रोने लगते थे। मेरी भाभी हद दर्जा बेसुकून हो गई थी। शौहर से कहती थीं कि तुम मेरे बच्चे को बर्दाश्त ना कर सकते थे तो क्यों की थी मुझसे शादी? हमदर्दी की थी और अब निभा नहीं पा रहे। तुम ही बताओ कि इसको बर्दाश्त ना करोगे तो फिर हम कैसे साथ रह पाएंगे? फुरकान का हमारे सिवा है कौन? उसे अब उम्र भर यहां ही रहना है। ये ना रहेगा तो मैं भी यहां नहीं रहूंगी। अब मामला सुलझने के बजाय उलझने लगा था। भाभी कहती कि फाखिर तुम मेरे बच्चे से नफरत करते हो। बार बार यही बात उनके लबों पर आ जाती। बिलाखिर एक दिन भाई ने भी कह दिया कि हाँ, मैं इससे नफरत करता हूं, नहीं कर सकता इसे बर्दाश्त। बेशक तुम इसके ददियाल में दे आओ, पता नहीं क्यों इसके ददियाल वाले इसे कबूल नहीं करते। कहीं उनका कहना सच ही ना हो। मैं तो भाई के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर सन्नाटे में आ गई। सोच भी ना सकती थी कि वो ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल सकते हैं। बस वो आखिरी दिन हुआ। नूर भाभी का ये ताना दिल में पेवस्त हो गया। उस रोज वो बगैर किसी से कुछ कहे फुरकान को लेकर घर से चली गई। उस दिन सख्त गर्मी थी। खाना खाकर सब सो रहे थे। भाई ऑफिस में थे जब दबे कदमों भाभी ने घर छोड़ दिया था। बरसों गुजर गए, आज तक भाई और हम उन्हें नहीं ढूंढ सके। अब भाई पछताते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। मैंने बच्चे से हसद करने के बजाय उसे बाप का प्यार दिया होता। प्यार ना दे सकता था तो बर्दाश्त ही कर लिया होता। लेकिन इंसान भी ना अजीब मखलूक है, खुद को भी समझ नहीं पाता। नेकी करने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए। अगर भाई ने हौसले से काम लिया होता तो नूर क्यों फिर से दरबदर होते। दोस्तों, ये थी नूर की कहानी। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। मेरी बहन ज़ारा एक नेक लड़की थे। सूरत पर मासूमियत और पाकीज़गी का रूप था। खानदान से रिश्ते आ रहे थे। खाला, ताई, फूफो सभी उसे बहू बनाने की आरज़ूमंद थे। लेकिन वालिद साहब चाहते थे वो तालीम मुकम्मल कर ले। उन दिनों हम गांव में रहते थे, जबकि खाला पिंडी में थी। तभी वालिदैन ने ज़ारा को पढ़ने की खातिर उनके पास भिजवा दिया। छुट्टियों में भाई की शादी पर वो गुजरात आई तो महल्ले के एक लड़के अशर ने ज़ारा को शादी की तकरीब में देख लिया और वो उस पर फरेफ्ता हो गया। ज़ारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थे। हमारे यहाँ रिश्ते गैरों में नहीं करते थे। खानदान में काफी अच्छे रिश्ते मौजूद थे, लेकिन अशर की लगन सच्ची थी। उसने अपने घर वालों को मनाकर हमारे यहाँ ज़ारा का हाथ मांगने को भिजवा दिया। कुछ पसोपेश के बाद वालिदा राजी हो गईं, क्योंकि अशर अच्छा लड़का था, मेरे भाई का दोस्त था और अच्छे ओहदे पर था। वो खूबसूरत भी था, उसमें कोई कमी न थी। अम्मी ने वालिद को किसी तरह रजामंद कर लिया। यूं ज़ारा की शादी अशर से हो गई। इस बात का अशर की इकलौती भाभी रूबीना को कलंक हुआ। वो देवर की शादी अपनी बहन सबीना से कराना चाहती थी,
تاکہ دونوں بہنیں ایک گھر میں ہو جائیں، لیکن اس کا یہ خواب مٹی میں مل گیا جب زارا اشر کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ یہ چاند سورج کی جوڑی تھی جو دیکھتا ماشاءاللہ کہتا، سوائے روبینہ کے جس کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ سبینہ عرصے سے اشر کو چاہتی تھی، اسے یقین تھا کہ وہی اس کی دلہن بنے گی۔ بہن کا دیور اس کے خوابوں اور خیالوں میں بس کر رہ گیا تھا، تاہم یہ فیصلے تقدیر کے ہوتے ہیں کہ کون کس کا جیون ساتھی ہوگا۔ زارا خوش تھی، اشر بہت اچھا تھا، وہ اسے پھولوں کی طرح رکھتا۔ ساس بھی پیار کرتی تھی، بڑی بہو رشتہ داروں سے تھی، توقع پر پوری نہ اترے۔ روبینہ نے ساس کو کوئی سکھ نہ دیا، تبھی ساس نے ناخوشی میں سبینہ کا رشتہ نہ لیا اور زارا کو بیاہ کر لے آئے۔ رخصتی کے وقت امی نے زارا کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹی سسرال والوں کی عزت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، خاص طور پر ساس کا خیال رکھنا اور ان کو ماں جیسا سمجھنا، کسی کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ میری بہن نیک طبیعت تھی، سسرال والوں سے حسن سلوک روا رکھا اور کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ سبھی اسے خوش تھے سوائے اکلوتی جیٹھانی کے۔ ایک وہی نہیں، اس کا سارا خاندان ہی اس رشتے سے ناخوش تھا، اور سبینہ کو تو اتنا غم لگا کہ اشر کی شادی میں بھی نہیں آئی۔ یک طرفہ عشق کی آگ میں جل رہی تھی، سو بیمار ہو گئے اور اسے دورے پڑنے لگے۔ روبینہ بہن کو دیکھنے گئی تو وہ اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کے روئی۔ تب روبینہ نے اسے چپ کرایا، تسلی کی خاطر اسے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ زارا کو طلاق دلوا کر رہوں گے، تم سے اشر کی شادی کروا دوں گے اگر تم کچھ دن صبر سے کام لو۔ اس عہد کو نبھانے کی خاطر شروع دنوں میں اس نے زارا کی طرف سے اشر کا دل برا کرنے کی صحیح کی، مگر وہ بہت سمجھدار تھا، بھاوج کی باتوں پر کان نہ دھرے، کلی طور پر بیوی کا ہو گیا۔ روبینہ کا وار خالی گیا، اس نے چپ سادھ لی اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرنے لگی کہ کیسے زارا کے قدم اس گھر سے اکھاڑ دے۔ بہت سوچنے کے بعد بالآخر اس نے اپنے بھائی کو اس گیم میں شامل کر لیا۔ ماجد وقتاً فوقتاً بہن سے ملنے آیا کرتا تھا، یہ اس کے ماموں کا گھر تھا، تبھی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ دراصل سبینہ اشر کو بہت چاہتی تھی، اس کی شادی سے مایوسیوں کی اتھاہ میں گر گئی۔ وہ بیمار پڑی تھی اور گھر والے اس کی حالت پر بہت دکھی ہو رہے تھے، ہر صورت اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک روز روبینہ اپنے بھائی کو گھر لے آئی اور ساس سے استدعا کی کہ میں ماجد کو مستقل ساتھ رکھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ نچلی منزل پر ہوتے ہیں، میں اوپر اکیلی ہوتی ہوں، اکبر ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے، اوپر کی منزل پر 2 کمرے خالی پڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میرا بھائی ہمارے ساتھ وہاں رہ لے گا۔ ساس بہو کو ناراض نہ کرنا چاہتی تھی، بادل ناخواستہ اجازت دے دی۔ روبینہ شوہر کو بھی اکثر کہتی کہ جس ماہ آپ کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے، ماجد ہمارے ساتھ رہے تو میں سکون کی نیند سو پاؤں گی۔ سو اس نے بھائی کو ساتھ رکھ لیا۔ ماجد بھی ملازمت کرتا تھا، وہ صبح دفتر جاتا اور شام کو لوٹتا، وہ بہت کم نچلی منزل میں آتا تھا، جب ضروری کام ہوتا تبھی کسی کو بھی اس کے رہنے پر اعتراض نہ ہوا۔ پہلے روبینہ زارا سے لیے دیے رہتی تھی، اب اس نے قربت بڑھا لی، پیار و محبت سے پیش آنے لگی، جو پکواتی اسے بھجواتی، کہتی اکیلی بور ہوتی ہوں، ضروری نہیں کہ میں ہی تمہارے پاس آؤں، تم بھی دن میں ایک بار میرے پاس چکر لگا لیا کرو، ذرا گپ شپ سے جی بہل جاتا۔ زارا کو جیٹھانی کی طرف سے محبت ملی تو وہ اس کے ساتھ گھل مل گئے، وہ یوں بھی بہت بامروت تھی، روبینہ کے ساتھ اور زیادہ عزت سے پیش آنے لگے، جو حکم کرتی یہ پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ اشر کام پر چلے جاتے اور وہ فارغ ہوتی تو اوپر کی منزل میں روبینہ کے پاس جا بیٹھتی، دونوں اکٹھے چائے نوش کرتی اور گپ شپ کرتی۔ زارا کو خوشی تھی کہ اس کی جیٹھانی نے اسے دل سے قبول کر لیا ہے، جبکہ علم نہ تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اشر کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ساس کے علاوہ یہ گھر میں 2 ہی خواتین تھیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے میں ہی سکون تھا۔ ساس بھی خوش ہوتی کہ دونوں بہوؤں میں سلوک محبت بھرا ہے۔
उन दिनों रुबीना उम्मीद से थी। चंद माह और जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो मैके चले गए। 1 माह बाद लौटी तो उसे नौज़ायदा को संभालने में दिक्कत महसूस होती। वो इस बहाने ज़ारा को अपने पास बुला लेती कि बच्चे की देखभाल में मुआवनत हो जाए। ज़ारा भी उसे खुश करने को अपना ज्यादा वक्त देने लगे। सास का बुढ़ापा था, ज्यादातर अपने कमरे में रहती, बहुओं के मामलात से अलग थलग थी। ज़ारा खाना कमरे में पहुंचा देती और जो काम कहती कर दिया करती। वो सास का अज खुद ख्याल रखती थी। दोपहर के बाद रोबीना के पास जाती जब सास खाना खाकर सो जाते। ये वक्त वो बेफिक्री से जेठानी के कमरे में गुजारते। मेरी बहन दोस्त फितरत इंसान थे। उसे इल्म न था कि सबीना अशर से मोहब्बत करती है और उसके साथ अभी तक शादी की आरज़ू रखती है। कुछ दिनों से माजिद के हमरा अक्सर उसका चचाजाद फाखिर भी आ जाता। ये एक खूबसूरत, दराजकद और खुश लिबास नौजवान था जो माजिद के ही दफ्तर में काम करता था। इसलिए माजिद उसे साथ ले आता कि दोनों दोपहर का खाना इकट्ठे खाते। रोबीना ज़ारा को अब जानबूझकर उस वक्त बुलाने लगी जब उसका ये खूबरू काज़न आया हुआ होता था, ताकि उनकी मुठभेड़ होती रहे, मगर ज़ारा नजरें नीचे रखते। और जैसे वो माजिद को भाई जान कह कर बुलाती, वैसे ही फाखिर को भी भाई कहती थी। जब ये दोनों कमरे में बैठे होते, जानबूझकर रुबीना ज़ारा को उनके कमरे में भेज देती। कहती, बहना उनको चाय तो बना कर दे आओ। देखो मुन्ना मेरी गोद में सो रहा है, इसे लिटाऊंगी तो जाग जाएगा और रो रो कर हलकान हो जाएगा। सादा लूह ज़ारा सोचती, जेठानी बेचारी मजबूर है। ऐसे दिनों में तो इंसान दूसरे के काम आ सकता है जब उसे उसकी जरूरत हो। वो चाय की ट्रे और कभी खाना माजिद के कमरे में ले जाकर रखती। एक रोज रुबीना ने फाखिर को माजिद के कमरे के गुस्ल खाने में छुपा दिया और फिर ज़ारा को आवाज देकर कहा, जरा ऊपर आओ, मुन्ने को बुखार हो गया है, उसे दवा पिलानी है। बुखार का सुनकर ये दौड़ी गई। उस वक्त तक अशर, माजिद और अकबर तीनों दफ्तर से नहीं आए थे। दवाओं का शॉपर माजिद के कमरे में पड़ा है, प्लीज उठा कर ला दो, मैं मुन्ने को दवा पिला देती हूँ। बेखबर ज़ारा माजिद के कमरे में चले गए। वहां कहीं उसे वो शॉपर नजर ना आया जिसमें दवाएं थीं। वो कमरे में इधर उधर तलाश करने लगे। इतने में किसी ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। तभी फौरन रुबीना निचली मंजिल पर गई और ससुर को जगाकर कहा, ऊपर आइए, आपका पोता बीमार है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी हवास बाख्ता ऊपर पहुंचा। खुदा खैर करे, कहीं तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है। आज तक बहू ने उसे इस तरह उजलत में ना जगाया था। घबराओ नहीं बेटी, अभी इसे डॉक्टर साहब के पास ले चलते हैं। आप कैसे ले जाएंगे? आप तो गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने माजिद को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। मैंने आपको किसी और वजह से बुलाया है। आपकी बहू ज़ारा फाखिर के साथ कमरे में थे। जब मैंने झांका, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो मैंने बाहर से कुंडी लगा दी है ताकि आपको इस अफसोसनाक बात से आगाह कर दूं। मुझे कई दिनों से शक हो रहा था कि मुन्ने को देखने के बहाने ये ऊपर आती है और माजिद के कमरे में चली जाती है। फाखिर के साथ काफी देर कमरा बंद करके ना जाने क्या बातें करते हैं ये दोनों। मैं तो मुन्ने की वजह से अपने कमरे में महसूर होकर रह गई हूं। इसका फाखिर के हमरा अकेले कमरे में घंटों वक्त गुजारने का क्या काम? अब आप ही उससे पूछिए। ये कहकर रुबीना ने दरवाजा खोला तो ज़ारा को सोफे पर परेशान बैठे पाया, जबकि फाखिर बुनियान पहने बिस्तर पर दराज था। रोज ही इनकी सरगोशियां सुनती थी। आज मैंने कमरा ही लॉक कर दिया ताकि आपको खबरदार कर सकूं कि घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। फिर फाखिर को मुखातिब किया, अच्छा तो अब तुम निकलो इधर से, अगर अपनी खैर चाहते हो, और फिर इधर का रुख भी मत करना अगर जान प्यारी है तो। फाखिर ने जल्दी से शर्ट पहनी और वो दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया, क्योंकि उस वक्त अशर और अकबर दोनों ही दफ्तर से आ गए थे। फाखिर को अपने घर से बाहर भागते देखकर दोनों भाई ठिठक गए। वो ऊपर आ गए और पूछा, ये क्या मामला है? ससुर खामोश थे जैसे सकता हुआ हो।
زارا حیران پریشان اور روبینہ غصے میں کہہ رہی تھی، تو فیض سے رشتہ داروں پر ہمارے ہی کزن سے ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ اکبر نے زارا کو روتے پا کر پوچھا۔ اپنے ابا جی سے پوچھئے جنہوں نے دونوں کو ایک ہی کمرے میں بند پایا ہے، اب یہ روئیں یا اپنی صفائی دیں۔ روبینہ نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ ہونے والی بات تو ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی بھائی؟ یہ فاخر کے ساتھ بند کمرے میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ پوچھ لیجئے ابا جان سے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اشر کا رنگ اڑ گیا، ساس بھی جاگ گئیں۔ اکبر بولے، ایسی عورت کا گھر میں کیا کام؟ اشر، ان کو طلاق دے کر رخصت کرو، ابھی اور اسی وقت، اور فاخر سے تو میں جا کر نمٹتا ہوں۔ زارا نے لاکھ کہنا چاہا کہ وہ بے قصور ہے، اس کو کمرے میں بند خود روبینہ نے کیا، اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ فاخر کمرے میں موجود ہے۔ وہ کہتی رہ گئی کہ یہ جھوٹ ہے، کسی نے اس کی نہ سنی۔ بوڑھے سسر کی بھی مت ماری گئی تھی، اس کی عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، بڑی بہو کے کہنے کو صحیح سمجھ لیا۔ دوسرا کوئی زارا کی بے گناہی کو ثابت کرنے والا تھا ہی نہیں، روبینہ اور سسر ہی چشم دید گواہ بن گئے تھے، اور اشر نے ان کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اصل میں تو سسر صاحب پتھر کا بت بنے کھڑے تھے اور ان کو روبینہ کی کوئی بات ہی پلے نہ پڑ رہی تھی، وہ بس ہاں ہاں کیے جا رہے تھے۔ کسی کو کیا خبر یہ سازش روبینہ کی تھی، اور اس سازش میں ماجد کے ساتھ ساتھ فاخر بھی ایک مہرا تھا، اور اشر نے بھی عقل سے کام نہ لیا۔ بیوی کو وضاحت کا موقع دیے بغیر کھڑے کھڑے فوراً 3 طلاقیں اکٹھی دے کر اسے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بیچاری زارا روتی ہوئی پڑوس میں گئی اور وہاں سے میکے فون کیا۔ والد گھر پر نہ تھے، محلہ تو ایک ہی تھا۔ والدہ پیدل وہاں گئیں اور زارا کو گھر لے آئیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشر جو کہتا تھا کہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے کہنے کے مطابق خود سے زیادہ اعتبار اسے زارا پر تھا، بنا کچھ پوچھے بنا کچھ جانے اسے آنن فانن زندگی سے نکال دیا، اپنے والد کی ہاں ہاں اور بھاوش کی گواہی پر۔ زارا کی خاموشی کو اس کا گناہ سمجھ لیا گیا۔ زارا کا رو رو کر برا حال تھا، سب نے اسے حوصلہ دیا مگر اس کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ والد سمجھا رہے تھے، بیٹی، جس انسان کو تم پر اعتبار ہی نہ تھا اس کے ساتھ وفا کا کیا فائدہ، اور اس لیے رونا کیسا۔ اب زارا کو اس آزمائش میں صبر کرنا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ صرف 6 ماہ ہی رہ پائے اس اجلت باز آدمی کے ساتھ جس نے محض شک کی بنیاد پر اسے طلاق دے دی، بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کے بہتان لگانے پر۔ وہ BSc اچھے نمبروں سے پاس کر چکے تھے، شادی ہو گئی تو اس نے MSc کے لیے داخلہ فارم جمع کرا دیا تھا، سائیکالوجی جیسے مضمون کا انتخاب کی اور اسلام آباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھنے چلے گئے۔ بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگے، کبھی کبھار چھٹی کے دنوں خالہ سے ملنے پنڈی چلی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھاکو قسم کے لڑکی تھے۔ سال بعد پتہ چلا کہ اشر کا نکاح اس کی بھابھی کی بہن سبینہ سے ہو گیا ہے۔ محلے کی بات تھی اور محلے داری میں باتیں چھپی نہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ سبینہ اور اشر کی زندگی کے چند دن خوشیوں بھرے تھے، پھر دونوں میں انبن رہنے لگی کیونکہ سبینہ بہت آرام طلب اور نکمی لڑکی تھے۔ اشر تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، لیکن بھائی اور بھابھی کے اصرار پر شادی کا بندھن باندھ لیا۔ زارا نے MSc کر لیا اور ایک ہسپتال میں جاب کر لی، جہاں اس کی ملاقات ایک قابل پروفیسر سے ہوئی۔ اس نے شادی کے لیے اسے پرپوز کر دیا۔ والدین کو یہ رشتہ بہتر لگا اور ہماری بہن کی شادی پروفیسر رضا صاحب سے ہو گئی، جو بہت مہذب، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، زارا سے صرف 7 برس بڑے تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم کے دل دادا اور ہم مزاج تھے۔ کچھ عرصے بعد اسکالرشپ پر یورپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، جہاں زارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا اور اس کی زندگی پرمسرت خوشیوں بھری ہو گئی، جبکہ اشر اور سبینہ کی نہ بن سکی، ان کی اولاد بھی نہ ہو سکی۔ علاج کے بعد پتہ چلا کہ سبینہ بانجھ ہے، وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے
کہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اس بات پر ساس سسر نے صبر نہ کیا اور اشر کی تیسری شادی کرانے کے در پہ ہو گئے۔ سبینہ روٹھ کر میکے چلی گئی تو انہوں نے اشر کی تیسری شادی کرا دی۔ بہتان لگانے والوں کو کڑی سزا ملتی ہے۔ تبھی اشر کے دل اور گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں، اولاد سے محرومی بھی ملی۔ زارا کی عادت تھی کہ اس نے کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا، کہ ہمیشہ اس کی بے پناہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ایک کہاوت پڑھتی رہتی تھی کہ قدرت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے اور میرے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملا۔ دوستو، یہ تھیں 2 کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر منور کا، جن کا تعلق دبئی سے ہے، اور مسٹر شہزیب کا، جن کا تعلق KP کے پاکستان سے ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔